بزار اور ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے نبی ایک وسلم کا یہ ارشاد نقل ہوا ہے، ان المرأۃ عورۃ، عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے۔ ان المرأۃ عورۃ فاذا خرجت، جب وہ گھر سے نکلتی ہے، استشرفها الشیطان، اب شیطان جو ہے اس کو تاک میں رکھتا ہے۔ واقرب ما تکون بروحۃ ربها وهي في قعر بیتها، وہ اپنے رب کی رحمت سے قریب ترین ہوتی ہے جبکہ اپنے گھر کے بھی کسی اندرونی حصے میں۔ اسی لیے فرمایا مردوں کے لیے مسجد میں نماز افضل 28 گنا، اور عورت کے لیے گھر کی نماز مسجد سے افضل، گھر کے صحن کی مسجد سے افضل، دالان کی صحن سے افضل، کمرے میں اس سے افضل، اور کمرے کی کوئی بغلی کوٹھڑی ہے تو اس میں سب سے افضل۔ یہ احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ ابن احمد ابن حنبل نے زوائد الزہد میں اور ابن ابی شیبہ نے ابن سعد نے اپنی کتابوں میں مسروق کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت عائشہ جب تلاوت قرآن کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچتی تھی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تو بے اختیار رو پڑتی تھی۔ قرآن کہتا ہے اپنے گھروں میں رہو۔ حضرت عائشہ نے شہادت عثمان کے بعد باہر نکل کر لشکر کی قیادت کی، پھر ساری عمر افسوس تھا کہ میں نے غلط کیا۔ حافظ ابو بکر بزار حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ عورتوں نے حضور سے عرض کیا کہ ساری فضیلت تو مرد لوٹ کے لے گئے، وہ جہاد کرتے ہیں، خدا کی راہ میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر اجر مل سکے؟ جواب میں آپ نے فرمایا من قعدت منکن فی بیتہا فإنہا تدرک عمل المجاہدین، تم میں سے جو شخص اپنے گھر میں بیٹھی رہے گی وہ مجاہدین کا اجر حاصل کرے۔ یہ ایک ہوا کا رخ ہے، بتایا جا رہا ہے، یہ نظام ہے جس کو اس شکل میں دیا جا رہا ہے۔ اب آئیے، اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو جائے اور تم اس کی سزا کے طور پر اس پر کنکریاں پھینکو اور اس کی آنکھ پھوٹ جائے کنکری سے، تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اہل ایمان، اے نبی کہہ دیجئے اہل ایمان مردوں سے اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزہ عمل ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے واقف ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں جو ہے نیچی رکھا کریں۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کیا کریں سوائے اس کے کہ جو بالکل ظاہر ہو جائے۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ نوٹ کر لیجئے کہ یہ کہاں ہو رہا ہے؟ گھر میں داخلے کے بعد، گھر میں داخلہ اجازت سے، اور داخلہ ہوگا صرف محرموں کا، گھر کے اندر جو ہے وہ نامحرم تو نہیں آئے گا۔ یہ میں آگے بیان کر رہا ہوں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ مِنْ فُرُوجِهِنَّ، اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے بھی کہ وہ بھی اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، محرموں سے پردہ کیا ہے؟ محرموں سے اس کا نام ستر ہے۔ عورت کا پورا جسم ستر ہے سوائے چہرے کی ٹکیا اور یہ ہاتھ اور یہ پاؤں، بس۔ کیا مطلب ہے؟ بھائی بھی نہیں دیکھ سکتا بہن کے جسم کا کوئی اور حصہ، باپ بھی نہیں دیکھ سکتا بیٹی کے جسم کا کوئی حصہ۔ یہ ستر ہے، ستر محرموں سے پردہ ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، یہ بھی گھر کے اندر کی بات ہو رہی ہے، چونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں جلباب ہوتا تھا جب گھر سے باہر نکلتی تھی عورت تو وہ اپنی چادر لپیٹتی تھی، اپنے گرد چہرہ نہیں ڈھانپتی تھی، صرف چہرے کا حکم دیا گیا اس کے ضمن میں۔ وہ سورہ احزاب کی آیت ہے، وہ رہ گئی، وہ میں بیان کروں گا۔ اور خمار اوڑھنی ہوتی تھی جو گھر میں اوڑھتی تھی۔ گھر میں ظاہر بات ہے کہ جلباب تو نہیں لیا جا سکتا، آخر گھر کا کام کاج کرنا ہے، ہلکی سی اوڑھنی وہ گھر میں، لیکن فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ
اور انہیں چاہیے کہ اپنی اوڑیوں کے بکل اوڑنیوں کے اپنے سینوں کے اوپر گریبانوں کے اوپر بھی مار لیا کریں۔ اب اس کے بعد فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ۔ اب یہاں یہ زینت کا لفظ آ رہا ہے چہرے کے، اور چہرے ہی میں کچھ سنگھار بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو جی کیسے ہیں میرے شہزادے شہزادوں، بہن بھائیوں، ماں باپ؟ اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے، دین دنیا کی ایمان کی بھرپور دولت سے مالا مال کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ مہلک بیماریوں سے بچائے، اور اللہ اپنا محتاج رکھے، کسی کا محتاج نہ کرے، نہ ہاتھوں پیروں سے نہ پیسے سے۔ اور اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما اور صحت یابی عطا فرما، اور ہمیں مہلک بیماریوں سے بچا رب العالمین۔ اور برکت والی جن کے پاس روزیاں نہیں ہیں اللہ ان کو روزی عطا فرما، اور اللہ اس ملک پاکستان پہ اپنا رحم و کرم عطا فرما، اور ہم سے راضی ہو جا، آمین ثم آمین۔ اور ہم سب کو استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو جی یہ میں کھانا بنانے جا رہی تھی، تو میں نے یہ گوشت ابال لیا تھا، لہسن ادرک تھوڑی سی ہلدی ڈال کے جو ہے نا، اور وہ دکھا رہی تھی میں یہ کڑھائی بنا رہی ہوں میں جو ہے نا۔ تو ٹماٹر کو میں نے الگ سے ابال لیا تھا، اور وہ مسالہ دکھایا تھا میں نے جس میں تھا دھنیا، زیرہ، کالی مرچ، چھوٹی الائچی تھی، اور بس اب یہ اس کو نا میں لہسن ادرک میں بھون رہی ہوں میں، اور کسوری میتھی تھی تھوڑی سی جو ہے نا، تو اس کو بھون لوں گی اچھی طرح سے جو ہے نا، اس کو میں بھونتی رہوں گی۔ تو جی ہم سے بہت غلطیاں ہو گئی ہیں، پھر وہی ایک عجیب سی اس میں بات کروں گی کہ میرے کو نا لفظوں کو نا خوبصورتی جامہ پہنانا نہیں آتا۔ تو یہ میں نے جو ہے نا مشین میں جو ہے نا تھوڑی سی ہری مرچ ڈال کے نا، تو میں نے اس کو جو ہے نا ٹماٹروں کا چھلکا اتار کے اس کو میں نے جو ہے نا بلینڈ کر لیا۔ ہو گئی ہم سے ماضی میں جو بھی غلطیاں ہو گئیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں تو زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے نہ دے، وقت کا تعین اسی کے ہاتھ میں۔ اور یہ میرا بھن گیا تھا مسالہ جو ہے نا، ٹماٹروں کا پانی خشک ہو گیا تھا، تو پھر میں نے اس میں نا یہ دہی ڈال کر میں بھون رہی ہوں، اور یہ میں نے نا وہ دھنیا تھا نا اور زیرہ تھا، کسوری میتھی تھی، ان کو میں نے بھون کے اور پیس لیا، اور اس میں ادرک ہے، کسوری میتھی ہے، چھوٹی الائچی میں نے ڈال دی تھی، کالی مرچیں تھیں، اور یہ ادرک تھا اور ہری مرچیں تھیں۔ اب یہ اس کو نا سب کو میں دم پہ پکاؤں گی تھوڑا سا جو ہے نا، اور اس کا اتنے پانی بھی خشک ہوتا رہے گا، اور یہ سب مسالے جو ہے نا اپنا عرق چھوڑ دیں گے، اور یہ مرچیں بھی تھوڑی سی نا یہ دب جائیں گی۔ تو یہ ہو گئی۔ اب میں نے اسی میں جو ہے نا ایک کوئلے کو گرم کیا، اور اسی کا روغن اٹھا کے جو ہے نا میں نے اس کے اندر رکھ دیا، تھوڑا سا اس کو اسموک دے رہی تھی میں جو ہے نا، اور بس میری کڑھائی تیار ہو گئی تھی، اور بچوں کو میں نے جو ہے نا کھانا دینا تھا، دوپہر کا ٹائم تھا یہ، تو اس وقت نا بولا نہیں جا رہا میرے سے جو ہے نا، میں نے بتایا تھا نا میرے تکلیف ہو رہی ہے، ذہن کام نہیں کر رہا میرا نا، تو میں نے بڑا سوچ سمجھ کے جو ہے نا یہ مولانا اسرار احمد کا، ڈاکٹر اسرار احمد کا میں نے بیان لگایا، بڑا سوچ سمجھ کے۔ کچھ لوگ اتفاق کریں گے اور زیادہ تر اتفاق نہیں کریں گے۔ تو یہ ہے کہ جس طرح کا میرا اپنا تجزیہ، اب یہ میں نے کھانا دے دیا عباد کو، اور ارسلت جو ہے یہ اب اٹھ کر آئی تھی، یہ 3 بجے جو ہے نا، تو آ کر انہوں نے چائے پی، اور یہ ٹک ٹک برتن دھو رہی تھی ذرا سے جو ہے نا، اور میں دھنیا ڈالنا بھول گئی تھی میں جو ہے نا، اور بس پھر میں نے اس میں دھنیا ڈالا، اور مجھے نماز پڑھنی تھی، تو میں جو تھی نا بس فٹافٹ اوپر بھاگی، میں نے نماز پڑھی، اور یہ دیکھیں میرے پودے نا بارش کے بعد یہ خوش ہو گئے تھے، تو یہ اس میں پھول کھل گئے تھے، اتنے حسین لگ رہے تھے نا مجھے، تو خوش نظر آ رہے تھے مجھے۔ تو میں نے بتایا نا کہ میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ جس دن پاکستان کی عورت کی بے حیائی ختم ہو گئی نا، اس دن پاکستان کے دل الدر دور ہو جائیں گے۔ ہم دوسروں کی کسی کی بات کیوں کریں، ہم اپنی بات کرتے ہیں نا، اپنے ملک کی بات کرتے ہیں۔ یہ ملک وہ ہے جس میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تھا تو فرمایا تھا، مطمئن تھے، کہنے لگے کہ مجھے مشرق کی طرف سے ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے آتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں، ایک ملک ایسا بنے گا جہاں پہ مسلمان راج کرے گا۔
تو ابھی میں بولوں، لعنت نہیں ہے ہم لوگوں کے اوپر، کیا منہ لے کر جائیں گے ہم اللہ تعالیٰ کے پاس، اور اپنے نبی کو کون سا منہ دکھائیں گے؟ ہمارے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا میری امت نا گناہ کو نا ثواب سمجھ کے کرے گی۔ اب دیکھو نا کتنے تماشے ہو رہے ہیں، سمجھتے ہیں ہم ثواب کما رہے ہیں، سب گناہ ہو رہا ہے۔ بس سارا دنوں کی تھکان کے بعد جو ہے نا مجھے میک اپ کرنے جانا تھا، اور میں میک اپ کرنے کے لیے چلی گئی، اور یہ وہ کسٹمر نے میرے کو ویٹ کروا دیا۔ اس کے بیچاری جو تھی نا، اس کے بچے کی بھی طبیعت صحیح نہیں تھی، اس کی خود کی بھی طبیعت صحیح نہیں تھی، پریگننٹ تھی وہ جو ہے نا، تو کہنے لگی باجی بیٹھ جاؤ تھوڑا، تو میرے تو سارے کسٹمر دوستوں کی طرح ہوتے ہیں، تو مجبور تھی تو میں چلی گئی تھی اس کے گھر جو ہے نا۔ بس ایسا ہی ہے کہ کسی کو ہم سے فائدہ اور ہمیں ان سے فائدہ، تو بس اسی طرح سے زندگی کا حساب کتاب چل رہا ہے۔ تو یہ کپڑے استری کر رہی تھی، بس میں اس کے کمرے میں اوپر جا رہی تھی، تو گھر کے سامنے مسجد تھی، اتنا خوبصورت نظارہ تھا، مغرب کا ٹائم ہو رہا تھا اور جماعت کھڑی ہوئی تھی، کھلے سین والی مسجد تھی، مجھے بہت پیاری لگتی ہیں ایسی مسجد ہے نا۔ تو جی اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔ تو میری کسی بھی بات کا نا برا نہیں ماننا، اور